ویلکم ٹو دس سیشن آف پیپ ٹاک. پیپ ٹاک ایک پروگرام ہے جو کہ ہم برابری پارٹی کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں. پیپ کا مطلب ہے پروگریسو انلائٹنڈ پراسپرس پاکستان. آج کا موضوع ہے گلگت بلتستان. گلگت بلتستان پہ بات کرنے کے لیے ویسے تو بہت سے ٹاپک ہو سکتے ہیں، بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں. اکثر جو پاکستان میں بات ہوتی ہے وہ سیر و سیاحت کے کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، لیکن ہم آج دوسرے پہلو اس کے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ویلاگ سن رہی تھی کسی کا، اور اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی. اس نے کہا کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کے سر کا تاج ہے. تو اگر آپ دیکھیں، نقشہ دیکھیں پاکستان کا، تو واقعی پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے. مطلب شمالی، جو سب سے شمالی علاقے ہیں اس میں گلگت بلتستان آتا ہے. اور جو انٹرسٹنگ ٹٹ بٹس ہیں اس کے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور، وہ بھی انہی پہاڑوں میں ملتا ہے. پھر جو پاکستان کا قومی پرندہ ہے وہ بھی انہی پہاڑوں میں اڑتا ہے. اور جو پاکستان کا قومی درخت ہے دیودار یا سیڈر، جس کو ہمالین سیڈر کہتے ہیں، وہ بھی اسی علاقے میں ہے. یہ تو انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں اباؤٹ گلگت بلتستان، لیکن اس کے پیچھے ایک تاریخ بھی ہے، اس کا پولیٹیکل امپورٹنس بھی ہے، جیو پالیٹکس کے حوالے سے بھی یہ ایریا امپورٹنٹ ہے. تو آج ہم اس لیے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور پارٹی کے رکن ہیں. پارٹی کا انہوں نے الیکشن لڑا تھا پارٹی کے پلیٹ فارم سے. یہ وہاں کی پولیٹیکل جو تحریکیں ہیں ان سے بھی انوالو رہے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ حیدر آپ کو آج اپنے وہاں پہ جو تاثرات ہیں، خیالات ہیں، جو انہوں نے سیکھا اور جو سمجھتے ہیں کہ وہاں کے کیا ایشوز ہیں، اس پہ بات کریں. پھر اس کے بعد ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں گے. حیدر. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. جیسا آپ نے کہا کہ 2020 میں نے الیکشن لڑا گلگت بلتستان کی کانسٹیچوئنسی 6 ہنزا سے. الیکشن لڑنے کا ایک مقصد یہی تھا کہ چونکہ میں پارٹی کے نظریات سے منسلک ہوں. 2018 جب پارٹی بنی تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ پاکستان کے مختلف صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی الیکشن کنٹیسٹ صرف اور صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، مافیاز ہیں، جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں. اور جو مین سٹریم پارٹیز ہیں فیڈرل میں، بڑی بڑی پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، وہ انہی لوگوں کو لڑواتی ہیں جو وہاں کے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، مافیاز ہیں. تو چونکہ یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن تھا پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا، کہ عام آدمی بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. چونکہ جب الیکشن لڑا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی صورتحال پاکستان کے جو مختلف صوبوں میں ہیں، لوگ جو ہے کسی خاص بڑے کوز کے لیے وہاں پہ ووٹنگ لوگ نہیں کرتے، کسی بڑے نظریے کے ساتھ لوگ منسلک نہیں ہیں. چونکہ وہاں پہ الیکشن میں جانے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے آپ کے پاس فرسٹ آف آل. چونکہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل تھا، بٹ ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو فرسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. لیکن ہمیں سب سے بڑی جو کامیابی ملی، جو میں سمجھتا ہوں جو ایک بڑا سینیریو تھا کہ بڑے بڑے لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہی لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو وہ ہم نے توڑ دیا. جو اب میں نے جو معاشرے کے اندر جو فیل کیا ہے، جو محسوس کیا ہے، کہ اب ہر بندہ یہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ الیکشن لڑنا ہر کوئی مطلب لڑ سکتا ہے اس میں. تو جہاں تک مسائل کی بات کی جائے گلگت بلتستان میں اپنی ڈسٹرکٹ کی اگر بات کروں تو مسائل وہاں پہ جو ریاست کی طرف سے جو ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کھانا، کپڑا، گھر، تحفظ، تعلیم، صحت، روزگار، بجلی، پانی، ٹرانسپورٹ، انصاف، یہ چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر آپ دیکھیں تو میرا ڈسٹرکٹ جو ہے چائنا بارڈر، جہاں پہ آپ کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا جو ہے نا مین دروازہ ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ اگر آپ کبھی جائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ کا سٹارٹنگ جو سٹی ہے وہاں پہ، جو لوگ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں سالانہ ٹورسٹس آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں فورنز آتے ہیں، چائنیز آتے ہیں، چائنا کی طرف سے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں. تو وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے، تو اور باقی چیزیں تو دور کی بات ہے. صحت سے ریلیٹڈ ہسپتال ہے ہی نہیں وہاں پہ، بجلی ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ وہاں کے جو اگر ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو لاکھوں میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ایون کر سکتے ہیں. لیکن اب جو یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کی پالیسیز تو خیر سمجھ نہیں آتی وہاں کے حوالے سے.
تو وہاں کے جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر اور بہت سارے مشکلات ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے کوشش کیا تھا کہ جنرل لوگوں کو موبلائز کریں, اس اویئرنیس دیں کہ لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. تو وہ بہرحال ہم نے کوشش کی. اب دیکھتے ہیں آگے اس جو ہے نا ہم اسٹرگل کو ہم جاری رکھیں. تو اس وقت جو کم از کم ہم سنتے ہیں جو بیسک بنیادی وجہ ہے پاکستان اور گلگت بلتستان کا جو آپس کا ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کی اس وقت کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک ادھورا سا تعلق ہے جو ناپائیدار بھی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس بھی کریٹ ہو رہے ہیں. تو اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی بات کریں, پھر میں جواد صاحب سے بھی چاہوں گی کہ بات کریں یا کوئی اور بھی بات کرنا چاہتا ہے اس پہ. تو اچھا, گلگت بلتستان کی جو ایک آئینی ایک سٹیٹس ہے وہ تو پروویژنل ہے, چونکہ وہ ایک گلگت بلتستان جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ایک ایشو ہے اس کا فریق ہے, تو اس کو جو ہے نا صوبہ پرمننٹلی نہیں بنایا جا سکتا. تو وہاں پہ ایک عبوری صوبہ ہے جس کی اگر ہم اس کو ہم دیکھیں تو اس کی ایکچوئل میں کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایز اے ڈمی اسمبلی ہے, وہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پاور سارے فیڈرل میں ہے. جو بھی آپ کے پالیسیز ہیں, جو بھی آپ کے فیصلے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے نا یہاں فیڈرل سے ہوتے ہیں. وہ جسٹ وہاں پہ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ جسٹ اسمبلی میں جاتے ہیں, جسٹ ڈسکشنز, وہ اپنی وہاں پہ قانون سازی نہیں کر سکتے. ان کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اٹونومس پاور اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, اپنے قانون سازی کے لیے ان کے پاس نہیں ہے, چونکہ کیے جا سکتے ہیں. جیسے آزاد کشمیر بھی اسی کشمیر کے مسئلے کا ایک فریق ہے. تو اگر آپ وہاں آزاد کشمیر کو الگ ایک سٹیٹس دے سکتے ہیں, آپ وزیر اعظم دے سکتے ہیں, صدر دے سکتے ہیں, تو وہاں بھی دے سکتے ہیں. اگر آپ وہ نہیں دے سکتے ہیں, آپ پروویژنل آپ صوبہ بنا رہے ہیں, تو وہ بھی اچھی بات ہے. تو کم ایٹ لیسٹ آپ ان کو اٹونومس پاور دیں تاکہ وہ اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکیں, کم از کم قانون سازی کر سکیں. اس وقت گلگت بلتستان میں جو لوگوں کے موسٹلی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج تک وہاں پہ دوسرے صوبوں کی طرح, آپ نے سنا ہوگا بلوچستان میں, سندھ میں اور دوسرے صوبوں میں کہیں کہیں سیپریٹسٹ موومنٹس ہوتی ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں آج تک نہیں ہوئی. وہ یہ بھی آج تک سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں اور ہمیں یہ 5-6 صوبہ بنایا جائے. چونکہ میں نے کہا کہ یہ کشمیر مسئلے کا ایک فریق رہا ہے, تو اس لیے وہ نہیں ہو سکتا پرمنٹلی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے کاز کو جو ہے نا وہ افیکٹ نہ ہو, ٹھیک ہے, چونکہ اس کا ایشو یونائٹڈ نیشنز میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کاز کو جو ہے نا افیکٹ ہو جائے گا اگر ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. تو ایکچولی ایشو سارا یہ ہے کہ اگر آپ پروویژنل بناتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو ان کو اٹونومس پاورز دیں, جو کہ یو این نے آپ کو انسٹرکٹ کی ہے. آپ جو حصہ پاکستان کے پاس آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی صورت میں ہے اور انڈیا کے پاس مقبوضہ کشمیر ہے, تو ان کو یہ ڈائریکٹلی ان کو یو این کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ان کے اٹونومس پاورز ان کو دے دیں, اور آپ ایز اے وہاں پہ کیئر ٹیکر کے طور پہ, نگران کے طور پہ آپ ان کی نگرانی کریں وہاں پہ. لیکن وہ ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پروویژنل صوبہ بنا رہے ہیں, اگر بنایا ہے تو پاورز بھی دے, اور ساتھ ساتھ پاورز کے علاوہ آپ ان کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ان کو ریپرزنٹیشن دیں, تاکہ وہ جو ہے نا اپنی رائٹس کے لیے یہاں فیڈرل میں, سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کو جو ہے نا فائٹ کر سکے. آپ یہ بھی بتائیں نا کہ لوگ کیونکہ سن رہے ہیں آپ کو, کہ آپ کے خیال میں کیوں ایسا وہ نہیں کر رہے, پاکستانی ریاست یا ہماری حکمران پارٹیز جو ہیں وہ فیڈرل میں جو بیٹھی ہیں وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی کہ وہ آپ لوگوں کو اٹانومی اس طرح کی دیں پروویژنل؟ آپ کا کیا خیال ہے کس وجہ سے نہیں کر رہے؟ وہ ایکچولی مین پرابلم یہ ہے کہ چونکہ وہ خطہ اس کے بہت سے عناصر ہیں, چونکہ یہاں پہ جو حکمران اشرافیہ ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں بہت سے وسائل ہیں اور بہت سے کاروباری مراکز ہیں جن سے وہ ذاتی طور پر خود فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ جو ہے نا اگر آپ اس کو صوبہ بنائیں گے تو کوئی تیسرا بندہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے وہاں جا کے وہ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتا, وہاں سے فائدے نہیں لے سکتا, کیونکہ اس وقت سارا کا سارا جتنا بھی حکمران اشرافیہ ہے اس ملک کا, جتنے بھی لینڈ لارڈس ہیں, وہاں پہ لینڈ گریبنگ ہوتی ہے, بہت سے زمینیں وہاں پہ اس وقت خریدی گئی ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹس ہوئی ہیں.
تو وہاں پہ ٹیکس کا نظام ہے ہی نہیں، کیونکہ لوگوں کا سب سے پہلے یہی ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، چونکہ اس کا ایگزیکٹلی وہاں پہ کے لوگ تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، فائدہ اٹھا رہے یہاں کے اشرافیہ، کہ ڈائریکٹلی لوگوں کی انویسٹمنٹس، بڑا جو پیسہ لگا ہے حکمران طبقے کا یہاں سے لگا ہے، اور وہ مزے لوٹ رہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اٹونومس پاور ملے اور ہمارے جو دکانیں ہیں وہاں پہ وہ بند ہو جائے، سیدھی سی بات، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو گلگت بلتستان کو 1947 1 نومبر سے لے کے 2009 تک جسٹ ایگزیکٹو آرڈر اور پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے اس کو وہاں پہ اس نظام کو چلایا گیا، 2010 تک، اور 2010 میں بھی یہ نہیں بناتے۔ ایکچوئل ایشو یہ ہے کہ یہ ان کی مجبوری تھی، کیونکہ سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو سی پیک میں ظاہر ہے ایک ملک آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، آپ کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے، تو پھر اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو وہ ایک جس جگہ سے آپ گزر رہے ہیں تو وہاں کی جو حدود ہے، وہ ٹیریٹری، وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ وہاں پہ اس معاہدے کو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو آپ قانون اور آئین کے زمرے میں اس کو لانا پڑے گا۔ سو دیٹ واز دا انیشیٹو فار جسٹ فار دا سی پیک، ادروائز وہ بھی میرے خیال میں آج تک وہ نہ ہوتا۔